نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اسلام کے دین رحمت و شفقت ہونے کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے جس حصہ موضوع پر اپنی گفتگو مکمل کی وہ تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت و رحمت کے عملی مظاہر، بیوگان کے حق میں، یتیم اور مسکین بچوں کے حق میں، غلاموں کے حق میں اور گھروں میں خدمت گزاروں کے حق میں۔ آج ہم سوسائٹی میں عمومی طور پر جو کمزور طبقات ہوتے ہیں، جس کو بالعموم نگلیکٹڈ افراد کہا جاتا ہے، جو نظر انداز ہوتے ہیں، مالی اور معاشی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں اور محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند اور حاجت مند ہوتے ہیں، ایسے تمام طبقات کے ساتھ جو پسے ہوئے طبقات ہیں، استحصال کی زد میں رہنے والے طبقات ہیں، فقراء ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، کمزور ہیں، ایسے تمام طبقات کے ساتھ اسلام نے کس قدر نرمی، شفقت، محبت، رحمت اور ملاطفت اور انعام اور احسان کے سلوک کی نہ صرف ترغیب دی ہے بلکہ تاکیداً حکم دیا ہے۔ اور اوورال ایسے تمام طبقات کے ساتھ جو برتاؤ ہے اس کا نرم برتاؤ ہونا، برتاؤ کا نرمی پر بجائے سختی کے نرمی پر مبنی ہونا، اس پر ایمفسائز کیا گیا ہے۔ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی سیرت طیبہ کے مظاہر اور اسلام کے احکام اور تعلیمات جو حضور علیہ السلام نے امت کے لیے دیے، ان کی روشنی میں اس پہلو کا آج مطالعہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الصادق المصدوق ابا القاسم صاحب الحجرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، اس طرح آقا علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، اس میں پاک فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق و مصدوق ہیں، ابو القاسم ہیں اور اس حجرہ مبارکہ یعنی گنبد خضرا کے مکی ہیں۔ گنبد خضرا تو آف کورس بعد میں بنا، تو اشارہ جس طرح ہم کرتے ہیں نا، صاحب گنبد خضرا کہتے ہیں یا گنبد خضرا کا مکی کہتے ہیں آقا علیہ السلام کو۔ اس وقت حجرہ مبارک تھا صحابہ کرام کے دور میں، تو کہتے ہیں صاحب الحجرہ، اشارہ کر کے اس حجرہ مبارک کے مکی۔ اس آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے سنا، لا تنزع الرحمت الا من شقی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رحمت، شفقت و رحمت کسی شخص کے دل سے نہیں چھینی جاتی سوائے بدبخت کے۔ جو شخص شقی ہے، بدبخت ہے اور محروم ہے سعادت سے، اللہ رب العزت سعادت سے اس کے محروم ہونے کی علامت کے طور پہ اس کے دل سے رحمت اور شفقت کو چھین لیتا ہے، نکال لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس دل میں رحمت، شفقت اور نرمی ہو وہ قلب سعید ہے، وہ انسان خوش بخت بھی ہے اور دل سعادت مند ہے۔ اور جو دل رحمت، شفقت اور نرمی اور دوسروں کے لیے ملاطفت سے محروم ہو، خالی ہو، وہ انسان شقی ہے اور دل بھی اس کا بدبخت ہے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا مسند میں، امام ابو داؤد طیالسی نے، امام ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں، اور امام بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا۔
پھر امام ابو داود نے اپنی سنن میں یعنی صحیح ستہ میں، اور ترمذی نے جامع میں سند حسن کے ساتھ، اور امام ابن حبان اور امام حاکم نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا۔ امام ابو یعلا، امام بغوی اور امام بہقی نے بھی اپنے اپنے طرق سے روایت کیا۔ اسی طرح حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ عز وجل، جو شخص لوگوں پر رحمت اور شفقت کے ساتھ پیش نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر اپنی رحمت نازل نہیں فرماتا، اسے اپنی رحمت سے نہیں نوازتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے اور یہ اگلی حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ تو گویا رحمت کی جزا رحمت ہے، شفقت کا صلہ شفقت ہے، نرمی کا صلہ نرمی ہے۔ جو لوگ اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب و کتاب کے وقت ان سے نرمی کے ساتھ پیش آئے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانہ میں ایک شخص تھا جس کی موت ہوئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حال بیان کیا۔ ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مالدار تھا، لوگ اس سے قرضے لیتے تھے، اور اس نے ایک لڑکا رکھا ہوا تھا جو مقررہ میعاد پورے ہونے پر جب وقت آ جاتا قرضے کے لوٹانے کا تو وہ ان کو قرضے کی واپسی اور وصولی کے لیے بھیجا کرتا تھا۔ اس کا معمول یہ تھا کہ جب وہ قرضے کی وصولی کے لیے بھیجتا تو اس شخص کا معمول بچے کو کہتا کہ جو ان کے پاس ہو وہ لے آنا، اور اگر زیادہ کچھ نہ ہو حسب وعدہ جو ان کے اوپر واجب اور ادا بنتا ہے نہ بھی ہو تو سختی نہ کرنا، بغیر سختی کے واپس آ جانا، یعنی قرضے کی وصولی کے معاملے میں نرمی کرنا، سختی نہ کرنا۔ اگر نہیں بھی ان کے پاس موجود جو کہ ہونا چاہیے تھا حسب وعدہ، تب بھی کوئی بات نہیں، واپس آ جانا۔ یہ اس کا ایک عمل تھا، مگر حدیث پاک میں حضور اسلام نے فرمایا اور اس کے پاس اعمال اور عبادات اور اعمال صالحہ میں سے کچھ نہیں تھا۔ اس کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوا، اللہ رب العزت نے اسے فرمایا کہ کیا عمل لائے ہو میری بارگاہ میں؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے باری تعالیٰ، میں بالکل تہی دامن ہوں۔ پھر پوچھا کوئی عمل تو بھائی بتاؤ، کچھ عمل نہیں ہے میرے پاس۔ پھر سوال کیا اللہ رب العزت نے، بھی کوئی عمل بھی نہیں ہے تمہارے پاس جو آج پیش کر سکو؟ اس نے کہا عمل تو کوئی نہیں، ایک یہ میرا معمول تھا جو میں نے بیان کر دیا ہے کہ قرضے لوگ مجھ سے لے جاتے تھے، جب ان کی وصولی کا وقت آتا تو ان کی وصولی کے معاملے میں ان سے نرمی کرتا تھا، سختی نہیں کرتا تھا۔ جس بچے کو وصولی کے لیے بھیجتا اسے ہدایت کرتا تھا، اور میں نے زندگی بھر کسی قرض خواہ سے قرضے کی وصولی کے وقت حساب کرتے ہوئے نرمی کی یا سختی نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ملائکہ کو لے جاؤ اسے جنت میں ڈال دو، اور ارشاد فرمایا کہ جب یہ بندہ ہو کر لوگوں کے ساتھ اپنا معاملہ کرنے اور اپنا حساب کتاب کرنے میں، قرضے کی وصولی میں نرمی کرتا تھا، سختی نہیں کرتا تھا، تو میں رب ہو کر اس کے معاملے میں اس کے ساتھ سختی کیسے کروں؟ میں بھی نرمی کرتا ہوں، اس کو معاف کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے لوگوں سے نرمی کرنے، نرمی کے ساتھ پیش آنے، شفقت کے ساتھ پیش آنے، عفو درگزر کے ساتھ پیش آنے، سختی کا رویہ اختیار نہ کرنے، اس عمل کی اتنی بڑی فضیلت اور اتنی بڑی سعادت اور آخرت میں اس کا اتنا بڑا اجر عطا بیان کیا۔ یہی بات یہاں بیان کی گئی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، امام بخاری نے بھی اسے کتاب الادب میں روایت کیا، باب الرفق فی الامر کلہ، اور امام مسلم نے بھی اسے کتاب السلام میں روایت کیا، باب النہی عن ابتداء اہل الکتاب بالسلام۔ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نرمی سے پیار ہے، اللہ تعالیٰ کو نرمی سے محبت ہے، اور اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہر معاملے میں نرمی اختیار کی جائے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی عمل ہو، کوئی فعل ہو، کوئی امر ہو،
اسے نرمی کے ساتھ انجام دینا اللہ تعالیٰ کو پیارا لگتا ہے، کیونکہ اسے نرمی سے محبت ہے۔ اسی طرح حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یحرم الرفق یحرم الخیر، جس شخص کو نرمی سے، شفقت سے، نرمی سے محروم کر دیا گیا، سمجھو کہ اللہ کی بارگاہ سے وہ کلیتاً ہر خیر، نیکی اور بلائی سے محروم کر دیا گیا۔ یہ حدیث امام مسلم نے روایت کی، حدیث صحیح ہے، کتاب البر میں باب فضل الرفق، نرمی کی فضیلت کے باب میں، کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ساری خیر، ساری بھلائی، ساری نیکی کسی بھی کام کو نرمی کے ساتھ انجام دینے میں مضمر ہے۔ اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے نرمی کی توفیق نہیں دی اور نرم سلوک کرنے سے جو محروم کر دیا گیا ہے، دہشت گردانہ سلوک کرتا ہے، جس کا عمل اور سلوک اور معاملہ خواہ وہ تبلیغ دین اور نفاذ دین سے متعلق کیوں نہ ہو، جبر پر مبنی ہے، بربریت پر مبنی ہے، تشدد پر مبنی ہے، اور نرمی اور ملاطفت اور شفقت اور رحمت پر مبنی نہیں، سمجھو اس کے پاس اللہ نے کوئی نیکی نہیں چھوڑی، وہ ہر بھلائی سے محروم ہے، ہر خیر سے محروم ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ ولا ینزع من شیء الا شانہ، اسے بھی امام مسلم نے روایت کیا ہے، کتاب البر باب فضل الرفق میں۔ ارشاد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ رفق ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسی قدر و منزلت اور عظیم قدر و قیمت والی چیز ہے کہ جس شے میں، جس معاملے میں، جس عمل میں رفق اور نرمی ہوگی، اللہ اسی شے کی قدر و قیمت، وزن اور اہمیت بڑھا دے گا، اس کا اجر بڑھا دے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی قدر و منزلت بڑھ جائے گی، اس کا درجہ بلند ہو جائے گا۔ اور جس شے سے اور جس عمل سے، خواہ وہ کتنا بھی نیکی کا عمل ہو، اسلام کے نفاذ کا، اسلام کی دعوت کا، اسلام کی تبلیغ کا، جو عنوان چاہے دے لے، کوئی عمل ہو، لا ينزع من شیء الا شانہ، جس شے سے بھی نیکی، نرمی، شفقت اور ملاطفت نکل جائے گی، وہ شے اپنی قدر و منزلت میں گر جائے گی، ذلیل ہو جائے گی، گھٹیا ہو جائے گی۔ یہ قاعدہ اور کلیہ بیان کر دیا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بھی فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ رفیق یحب الرفق، کہ اللہ تعالیٰ خود نرمی فرمانے والا ہے، شفقت فرمانے والا ہے، لوگوں سے نرمی کا معاملہ فرمانے والا ہے، اس کا عفو درگزر کرنا نرمی ہے، اس کا رحمان ہو کے پیش آنا نرمی ہے، اس کا لوگوں سے رحیم ہو کے پیش آنا نرمی ہے، اس کا لوگوں سے الغفور ہو کے پیش آنا نرمی ہے، اس کا صاحب رحمت واسعہ ہونا نرمی ہے، اس کا رب اور رازق ہونا لوگوں کے ساتھ اس کا نرمی ہے، اس کا غفار ہونا نرمی ہے، اس کا جواد اور کریم ہونا نرمی ہے، اس کا تائب ہونا، توبہ قبول کرنے والا ہونا نرمی ہے۔ الغرض ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نرمی کا رویہ، نرمی کا سلوک اور نرمی کا معاملہ فرمانے والا ہے، اور ہر معاملے میں نرمی کو اللہ پسند کرتا ہے، نرمی سے محبت کرتا ہے، نرمی سے پیار کرتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اجر اللہ تعالیٰ نرمی پہ عطا کرتا ہے وہ اجر کسی بھی اور نیک عمل پہ عطا نہیں کرتا۔ کوئی عمل جو نرمی سے ادا کیا جائے، کوئی نیک عمل، کوئی خیر کا عمل، کوئی بھلائی کا عمل، کوئی معاملہ، کسی کے ساتھ کوئی برتاؤ جو مبنی بر نرمی ہو، مبنی بر رحمت ہو، مبنی بر شفقت ہو، نرمی بر ملاطفت ہو، اللہ پاک اس نرمی اور شفقت پر جو اجر عطا کرتا ہے وہ اجر اور جزا کسی بھی اور نیک عمل کے صلے میں عطا نہیں کرتا۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے، جس کو امام مسلم نے پھر کتاب البر باب فضل الرفق کے اندر بیان کیا ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بیان کیا، اس کا ذکر میں پہلی نشستوں میں کر چکا ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام کی نرمی کا یہ عالم تھا کہ مدینہ کے غلام بچے بچیاں انتہائی شدت کی سخت سردی جاڑے کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے بھرے ہوئے اپنے برتن لے کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے، نماز فجر کے بعد کھڑے ہوتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ ہم اس سے شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں، غریب ہیں، گھر میں بیمار ہیں، میڈیسن کے پیسے نہیں ہیں، تاکہ پانی پلائیں گے آپ کے تبرک والا تو شفا یاب ہو جائیں گے، ان میں اپنے دست مبارک ڈبو دیں، ہم پئیں گے، برکت لیں گے، شفا لیں گے۔
تو توسل لیتے وہ اس سے تبرک لیتے. آقا علیہ السلام سارے مدینہ کے ان بچے بچیوں اور غلاموں اور ان باندیوں کے ٹھنڈے برتنوں میں یخ پانی میں دست مبارک باری باری ڈبوتے چلے جاتے. اور کبھی یہ نہ کہ فرماتے کہ اتنا ٹھنڈا پانی ہے بھائی صبح کا وقت ہے کیا کروں، نہ، ہر ایک سے شفقت فرماتے. اور اسی طرح جو حدیث میں آیا ہے بخاری مسلم میں، ایک باندی خاتون تھی جو دماغی مریضہ تھی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتی، ہاتھ پکڑ لیتی، پکڑ کے لے جاتی اور فرماتی میرے یہ کام ہیں اور میری دیکھ بھال کفالت کرنے والا، کاموں کی انجام دہی کرنے والا کوئی نہیں. آقا علیہ السلام جب وہ بلاتی پکڑ کے لے جاتی، ساتھ چلے جاتے، اس کے سارے کام کر کے آتے. یہ آپ کا رویہ نرمی پر مبنی تھا، شفقت پر، رحمت پر، ملاطفت پر. اسی طرح آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا نماز پڑھانی ہے تو اس میں بھی نرمی ہے، امامت کرانی ہے اس میں نرمی ہے، دعوت و تبلیغ دینی ہے اس میں نرمی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حدیث متفق علیہ ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس ان منکم منفرین فایکم اما الناس فلیوجز فإن من ورائه الکبیر والصغیر وذا الحاجہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو متنفر کرنے والے ہیں، دین سے بگانے والے ہیں اپنے سخت رویے اور سخت طور طریقے اور سخت عادات اور معمولات کی وجہ سے. فرمایا خبردار، تم میں سے جس شخص کو امامت کرنے کا موقع نصیب ہو وہ امامت کرے تو اسے چاہیے کہ نماز کو مختصر کیا کرے، رکعتوں اور قیام کو چھوٹا کیا کرے، چونکہ تمہارے پیچھے جب نماز پڑھاتے ہو تمہارے پیچھے کبیر بوڑھی عمر کے لوگ بوڑھے بھی کھڑے ہوتے ہیں، ضعیف اور کمزور بھی کھڑے ہوتے ہیں، اور حاجت مند ضرورت مند بھی کھڑے ہوتے ہیں جنہیں فوری نماز سے فارغ ہو کر اپنا کوئی کام کرنا ہے، وہاں جانا ہے. لہٰذا ساروں کا خیال رکھتے ہوئے ان پر نرمی کیا کرو، نماز اور اس کے قیام کو مختصر کیا کرو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی بات مروی ہے، یہ بھی بخاری مسلم میں ہے، متفق علیہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا اما احدکم الناس فلیخفف فإن فیہم الصغیر والکبیر والضعیف والمریض وذا الحاجہ فإذا صلی وحدہ فلیصلی کیف شاء. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم باجماعت نماز پڑھاؤ اور امامت کرو تو فلیخفف، نماز کو مختصر کیا کرو، چونکہ تمہارے پیچھے اقتداء کرنے والے چھوٹے بچے بھی ہوں گے، ضعیف بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، کمزور بھی ہوں گے، مریض بھی ہوں گے، اور کئی حاجت مند بھی ہوں گے جنہوں نے نماز سے فارغ اور کسی کام کے لیے جانا ہے. لہٰذا مختصر کرو، سب کا خیال رکھو. اور جب تنہا نماز پڑھ رہے ہو اکیلے فلیصلی کیف شاء، پھر وہ شخص جتنی چاہے لمبی قرات کرے، جتنا لمبا چاہے قیام کرے ساری رات کا، جو اس کا جسمانی طاقت اجازت دیتی ہے، مگر جب جماعت کراؤ تو کمزوروں کا خیال رکھو اور نرمی سے کراؤ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بنیادی اصول عطا کیا ہے. اسی طرح حضور علیہ السلام نے سوسائٹی کے وہ لوگ جو پسماندہ ہیں، مالی اعتبار سے نگلیکٹڈ ہیں، کمزور ہیں، ڈپریسڈ کلاسز ہیں، ان کے لیے فرمایا رب اشعث. یہ حدیث بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کتاب البر والصلہ میں، باب فضل الضعفاء والخاملین کے اندر. فرمایا رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ.